اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو ہم سب کسی نہ کسی حد تک یہ بات جانتے ہیں کہ 1947 میں متحدہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت پاکستان کی معاشی اور انتظامی کشتی تھپیڑوں کی زد میں تھی۔ ملکی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم میں واضح طور پر بھارت کو نوازتے ہوئے پاکستان کو کمزور رکھنے کی شعوری کوشش کی گئی، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ وسائل کی اس تقسیم کو ان خطوط کی بنیاد پر کیا گیا کہ یہ نوزائیدہ سلطنت خاتمے بدہن اپنے چند روزہ حیات مستند کے بعد خود بخود بھارت ماتا کی گود میں جا گرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کے بچپن میں اس کے ظاہری وسائل سے کمزور رکھا، لیکن اللہ نے اس ملک کے رہنے والوں کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ انہوں نے نہ صرف انتہائی قلیل مدت میں اپنے مادر وطن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، بلکہ اسے ایک ایجنسی بھی دی جس کا شمار دنیا کی بہترین بلکہ نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسیوں میں ہوتا ہے۔ مختلف روایت کے مطابق ISI کا بنیادی خیال قائد اعظم محمد علی جناح کے ذخیرہ دماغ میں موجود تھا، لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ اس کے ارتقائی مناظر کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ اگرچہ اس سے قبل ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو اور MI موجود تھی، لیکن جو عزت اور وقار ISI کے حصے میں آیا وہ شاید ہی کسی اور کا مقدر بن سکے۔ خواتین حضرات، کراچی میں موجود عبداللہ ہارون روڈ پر چھوٹی سی بلڈنگ میں معمولی فرنیچر کے ساتھ ISI کا دفتر کھولا گیا اور 14 جولائی 1948 کو دنیا کی عظیم انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ناظرین ذرا تصور کریں کہ ایسے دور میں جب پاکستان کو اپنے دفاتر کے لیے اسٹیل کی پنیں تک نہیں تھیں اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں ناکافی تھیں، ایسے ناخوشگوار ماحول میں اس ایجنسی کے معماروں نے اس کی تعمیر کچھ ایسے خلوص اور لگن سے کی کہ پوری دنیا میں اس کا نام بہت عزت سے لیا جاتا ہے۔ ان ناسازگار موسموں میں قائم ہونے والی اس عظیم ایجنسی کے سربراہ کرنل شاہد اور ان کے ساتھیوں نے عملی طور پر دنیا کو یہ باور کروایا کہ بقول شاعر ہمت عالی کے سامنے ہیج ہے ورنہ تصویر جہاں پیچ در پیچ ہے۔ انہوں نے لکڑی کے کرٹنوں سے کرسیوں اور میزوں کا کام لیتے ہوئے اپنی جیبیں خاص سے بھی خرچ کر کے اپنے اس ناملوک ادارے کے خود و خال کو سنوارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ابتدا میں جب ISI اپنے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی تو عملے کے افراد کے لیے تینوں مسلح افواج میں سے افرادی قوت کے حامل نوجوان لیے گئے، لیکن اس کے بعد سویلین افراد بھی بھرتی کیے گئے، جن میں زیادہ تر افراد کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ ناظرین گرامی، ملک کی اس مایہ ناز ایجنسی کو ملکی دفاع کے لیے ایک نافع ادارہ بنانے کے لیے ISI کے 2 ڈائریکٹروں سید قاسم رضا شاہ اور محمد حسین دین کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے ہوئے اس ایجنسی کے رنگ روٹوں کی تربیت کی۔ قوانین و ضوابط کے مطابق ISI کے سربراہ کرنل شاہد حامد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی کارکردگی کی رپورٹ آرمی چیف کو بھیجے، اور اس موڑ پر ان کے نائب صاحبزادہ یعقوب خان، جو کہ بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنائے گئے، ان کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو قرینہ انصاف نہ ہوگا، جو کہ اس وقت ایک میجر تھے، اور انہوں نے ادارے کو تنکا جوڑ کر پاکستان کے لیے ایک ایسا جو آج تک مادر وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں، خواہ وہ اندرونی طور پر ہوں یا وہ بیرونی طور پر، ان کو ناکام بنانے کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ ناظرین محترم، دنیا کی معروف اور مؤسس ایجنسی کو بین الاقوامی شہرت اس وقت ملی جب پاکستان میں جنرل ضیاء کے عہد حکومت میں اس وقت کی سپر پاور روس نے افغانستان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش ناکام کی، اور ظاہر ہے افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی بھی ہے، اور ان کے ساتھ پاکستان کی ہزاروں میل لمبی سرحد جڑی ہے۔ ہم نے روس کے اس حملے کو اپنی خود مختاری کے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کیونکہ اس کے بعد پاکستان کی باری سامنے نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس خونی موسم میں پاکستان ISI نے ایسا کردار ادا کیا کہ سرخ ریچھ کو اپنی بقا پڑ گئی، اور ہر چند اس میں
امریکہ کی مدد بھی حاصل تھی، لیکن اس جنگ میں ہماری اس انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار بنیادی تھا، جس کی وجہ سے روس کو پسپا ہونا پڑا۔ جب اس کے بعد امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کی جنگ بھی، جو کہ افغانستان کی ہی سرزمین پر لڑی گئی، اس میں بھی اس ایجنسی کے جاندار کردار نے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ الغرض اس کے نوجوانوں نے دنیا سے یہ بات تسلیم کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ISI پاکستان کی وہ آنکھ ہے جو دشمن اور ان سے کی جانے والی سازشوں کو رات کے اندھیرے میں بھی نہ پہچاننے کی غلطی نہیں کرتی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا دوستوں اور گرد نما کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔